فلسطین کے مسئلے کا اصل عوامل کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ میرا اقوام متحدہ سے سوال یہ ہے، ٹرمپ سے بھی، اور کہ جو تم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں جی کیا اسرائیل ان کو تسلیم کرتا ہے؟ بالکل، مطلب جو موجودہ صورتحال ہے، جو حدیث کے اندر پیشن گویا ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پائی جا رہی ہے؟ وہ سوچ یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ بھئی حماس بھی غیروں کے ایجنڈے پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ علماء جو ہے وہ دیکھتے رہے ظلم ہوتے رہے۔ اب جب جو ہے غزہ ملیامیٹ ہو گیا اور سارا جو ہے وہ اب کچھ نہ رہا، تو اب جا کر جو ہے وہ جہاد کے فتوے دے رہے یہ بات پیغام پاکستان میں ہم سے کیا معاہدہ کیا انہوں نے؟ ہیں۔ جہاد آپ نہیں کریں گے، ہم کریں گے۔ جی یہی ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ آپ نہیں کریں گے، ہم دیں گے۔ جی فتویٰ ہم نے دے تو جہاد کے لیے اب آپ دیکھیے یہ بائیکاٹ یہ ویسے جو تم لوگوں نے جو نعرہ لگایا ہوا ہے، اس کے فوائد کچھ نہیں ہیں۔ میں نے وہاں بھی بات کی ہے، فائدہ یا نقصان کی بات نہیں، غیرت کے اظہار کی بات۔ اور یہ بات درست ہے کہ دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے، اور پاکستان جو موقف طے کرتا ہے، پاکستان کو اپنی اس حیثیت کا احساس کرنا چاہیے کہ دنیا جب ہماری بات سنتی ہے تو ہمیں بر وقت موقف دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ۔ ناظرین، حالیہ گزشتہ 1.5 سال سے فلسطین کا مسئلہ کافی اٹھا ہوا ہے، اور فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کی طرف سے ایک بربریت کا سماں بنا ہوا ہے، جس پر مسلم امت کے اندر ایک بے چینی سی پائی جا رہی ہے۔ اور آج ہمارے پروگرام کے اندر موجود ہے حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب، جس کا فلسطین کے مسئلے پر کافی گہرا مطالعہ ہے۔ آج ہم ان سے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت جی بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ حضرت، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، کہ اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف سے سوال ہوتا ہے کہ فلسطینیوں نے اپنی زمینیں جو ہے اسرائیلیوں کو بیچی ہیں، اور اس میں جرمدار یہ کہا جاتا ہے کہ فلسطینی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلسطینی جو ہے اس میں مظلوم ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اگر اس سوال کو دیکھا جائے تو فلسطینی نے تو کہیں نہ کہیں جو ہے اپنی زمینیں بیچی بھی ہے۔ اگر اسی کے ساتھ دوسری بات ملا دیا جائے کہ اگر بات ایسی نہیں ہے تو پھر فلسطین کے مسئلے کا اصل عوامل کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کا مسئلہ تو اس کے اصل عوامل یہ ہے کہ یہودیوں نے آج سے کہ 1 صدی سوا صدی پہلے یہ فلسطین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا، جو کسی زمانے میں یہودیوں سے ہم نے نہیں لیا، یہ ہم نے عیسائیوں سے لیا ہے۔ جی بالکل۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہم نے عیسائیوں سے لیا تھا، اس کے بعد بھی جنگ عیسائیوں سے ہوئی ہے۔ یہودیوں سے عیسائیوں نے چھینا تھا وہ بخت نصر کے زمانے میں۔ اس کے بعد تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا، تو انہوں نے اس کے لیے پہلے رابطہ کیا خلیفہ عبدالحمید ثانی سے، سلطان عبدالحمید ثانی سے، جو عثمانی خلیفہ تھے، کہ ہمیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو سلطان عبدالحمید ثانی نے کہا کہ نہیں، کہتے ہیں لکھا انہوں نے کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت پھر یہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے پاسا پلٹا اور برطانیہ سے معاہدہ کیا، جی جس کو بالفور ڈکلیریشن کہتے ہیں، جی کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ فلسطین کو یہ یہودیوں کا قومی وطن تسلیم کریں، جی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جی اعلان بالفور میں برطانیہ نے ذمہ داری اٹھائی کہ ہم ان میں یہودیوں کو بسائیں گے۔ لمبی تاریخ ہے یہ، اس میں فلسطینیوں کا یہ کردار ضروری ہے کہ انہوں نے زمینیں بیچی ہیں، اور علماء کے فتوے کے باوجود بیچی ہے۔ جی مفتی اعظم فلسطینی نے فتویٰ دیا تھا کہ چونکہ یہودی یہاں آباد ہو کر بیت المقدس سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے 2 بزرگوں نے بھی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے انہوں نے بھی فتویٰ دیا تھا، لیکن وہ بہت محدود سا مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ یا ٹرمپ یا وہ اس موقع پہ اڑے ہوئے ہیں؟ جی اس وقت جو اسرائیل نے جس علاقے میں قبضہ کیا، وہ یہ ساری خریدی نہیں ہے اس نے، جنگ کے ذریعے قبضہ کیا۔ قبضہ کیا ہوا، سن 67 میں بھی جنگ کے ذریعے قبضہ کیا، اب بھی جنگ کے ذریعے سب کچھ کر رہا ہے، ابھی بھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ قبضہ کریں گے۔ تو یہ خلط مبس کر رہے ہیں۔ میرا اقوام متحدہ سے سوال یہ ہے، ٹرمپ سے بھی، اور کہ جو تم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں کیا اسرائیل ان کو تسلیم کرتا ہے؟ بالکل۔ چلو ہم تسلیم نہیں کر رہے،
لیکن اقوام متحدہ نے جو فیصلے کر رکھے ہیں، کیا اسرائیل اپنی سرحد تسلیم کرنے کو تیار ہے؟ اس دھاندلی کا کیا جواز ہے کہ اس دھاندلی پر ٹرمپ ان کے پیچھے کھڑا ہے اور اقوام متحدہ سے کھڑی ہے؟ وہ کسی قانون کو نہیں مان رہے، کسی معاہدے کو نہیں مان رہے، کسی فیصلے کو نہیں مان رہے۔ اس صورتحال میں یہ بین الاقوامی برادری جو بھی حمایت کر رہے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی اخلاقی سیاسی قانون کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ زمینوں کی خریداری کا نہیں، یہ اسرائیل قبضے کا ہے، جو انہوں نے 67 میں قبضہ کیا تھا اور اب قبضہ کیا جا رہا ہے، سارے طاقت کے بل پر ہیں اور امریکہ کی پشتپناہی پر ہیں۔ اس کو خواہ ان سوالات کے ذریعے غور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل سوال یہ ہے پہلا کہ کیا اقوام متحدہ کی تقسیم جائز تھی؟ چلو بالفرض جائز بھی تھی، تو کیا یہ موجودہ صورت ہے اس کے مطابق ہے؟ اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے جو قراردادیں پاس کر رکھی ہیں، اسرائیل مان رہا ہے ان کو، عالمی عدالت نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں اسرائیل کو مان رہا ہے، تو یہ اس پر ان کا موقف کیا ہے؟ اچھا ذرا دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، امریکہ بھی یہودی ہے اور اسرائیل بھی یہودی ہے۔ اگر ان کو ملا لیا جائے تو ان کی افراد کو جو ہے افراد مسلمانوں سے کم ہے، دوسری طرف عیسائی ہے تو عیسائی بھی ان سے زیادہ ہے۔ تو آل ورلڈ پر اگر ہم نظر دوڑایا جائے تو بھی پوری دنیا پر جو ہے وہ یہودیوں کی تسلط جو ہے وہ قائم ہے۔ تو کیا ان کی یہ تسلط جو ہے نزول عیسیٰ تک ہی رہے گا؟ روایات کے مطابق تو یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی، ضروری نہیں، لیکن لڑائیاں چلتی رہیں گی۔ ہمارا آخری راؤنڈ ہوگا لد پر، ایک مسیح دوسرے مسیح کو قتل کرے گا، اچھا، مسیح ابن مریم علیہ السلام مسیح دجال کو، اس وقت تک یہ لڑائی چلتے رہنی ہے۔ اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحم کبریٰ سے تعبیر فرمایا ہے، وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اتار چڑھاؤ بھی آتا رہے گا اور سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن انشاءاللہ فائنل راؤنڈ اس کا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لد کے مقام پر مسیح ابن مریم علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے اور یہ پھر لڑائی ختم ہو جائے گی۔ یہ لد تل ابیب کا پرانا نام ہے، وہاں تک جنگ چلنی ہے اور سارے اتار چڑھاؤ کے ساتھ چلنی ہے۔ یہ فلسطین کی جو مطلب جو موجودہ صورتحال ہے، جو حدیث کے اندر پیشن گوئی ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پائی جا رہی ہے وہ پیشن اب وہ رفتہ رفتہ ہو رہی ہے۔ مطلب ایک تو قرآن پاک نے کہا تھا اذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، جب تمہاری آخری باری آئے گی تو دنیا بھر سے لپیٹ کے لے آئیں گے، لپٹ کر تو آ گئے ہیں۔ جی بالکل، یہ تو قرآن پاک نے جئنا بکم لفیفا، لپیٹ کر تو لائے جا چکے، باقی بھی ایسا ایسا انشاءاللہ ہوں گی، لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ علامتیں کیا ہیں یہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے فرائض کیا ہیں وہ اپنی ہم پیشن گوئی ہو کہ پردے میں ہم اپنے فرائض کو نہیں بلا سکتے، جی، جو فقہی اعتبار سے شرعی اعتبار سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم نے وہ پوری کرنی ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم پیش گوئیاں پوری کرنے کے مکلف نہیں ہیں۔ جی اچھا حضرت، دیکھ رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطین کے اندر بھی اگر ہم فلسطینی حکومت کو دیکھیں یا کچھ لوگ ایسے، کیونکہ حماس نے خود بھی ایسے لوگ پکڑے ہیں جو حماس کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے تھے، ان کی جو ہے اندر یا ان کی خبریں جو ہے وہ یہودیوں تک پہنچا رہے تھے یا اسرائیلی فوجی تک پہنچا رہے تھے، تو وہاں کے لوگ بھی کچھ خلاف ہیں۔ ہم بھی یہاں کے کچھ صحافی حضرات کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ حماس کے خلاف بولتے ہیں، یا بعض دانشور حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی حماس جو ہے یہ ایک دہشت گرد ہے۔ تو کیا اور ایک سوچ یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ بھئی حماس بھی غیروں کے ایجنڈے پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو اپنے دیکھیں جو جنگ ہمارے سامنے ہے وہ تو یہ ہے کہ فلسطین کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اسرائیل کے ایجنڈے کو روکنے کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اس ایجنڈے پر ہمیں ان سے کیا اختلاف ہے؟ جی، باقی جو باتوں میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کئی باتوں سے اختلاف ہوگا، کئی باتوں سے اتفاق ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ حماس کی ہر بات سے متفق ہو، لیکن اس وقت جس ایجنڈے پر ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو غزہ میں پیش قدمی سے روکا ہوا ہے اور غزہ کی آزادی کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے جنگ لڑے، اس موقع میں وہ صحیح ہے، ہم ان کے ساتھ۔ اچھا جی حضرت، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 جو ہے جس میں آتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تو کچھ لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ تھا کہ یہودی جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، یہاں کی ملکیت تمہیں ملے گی، تو اس کو جو ہے اس پر قیاس کر رہے ہیں اسرائیل کی مدت سے۔ تورات میں اس وقت جو احکام تھے آج سے 2000 سال پہلے، وہ ان کا ہم پر اطلاق ہوتا ہے؟ نہیں، یہ کیا بات ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے کے شریعت کے احکام اب نافذ کریں گے آپ؟
آج کے احکام آج کے احکام ہیں، آج کے قوانین ہیں. ایک پرانے لفظ کو لے کر اس وقت تھا، اس وقت انہوں نے انکار کر دیا تھا. جی اب ان کو یاد ہے جی جی زبان تمہارا ربوں کا فقات رہنا ہاؤ قائد، انہوں نے انکار کر دیا تھا. انکار سے بات ختم ہوئی. جی اب وہ جس حکم کا وہ انکار کر چکے، جی اس کے بعد 10 دفعہ خراب ہوئے، اب اس حکم کو دوبارہ لے کر کیسے آ سکتے ہیں؟ اس وقت کی بات تھی. جی. اچھا حضرت، ایک تو یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں یہ تو مطلب کافی عرصے سے ہو رہے ہیں کہ فلسطین پر اسرائیل آیا ہے، اور غزہ کی پٹی پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حملے کیا کرتے تھے، اور اب جو موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بھی تقریباً 1.5 سال ہونے کو ہے. تو اب جا کر جو ہے جو علماء نے جو فتویٰ دیا ہے، تو عام جو سیکولر طبقہ ہے ان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی علماء جو ہے وہ دیکھتے رہے ظلم ہوتے رہے. اب جب جو ہے غزہ ملیامیٹ ہو گیا اور سارا جو ہے وہ اب کچھ نہ رہا، تو اب جا کر جو ہے وہ جہاد کی فتوی دے رہے یہ ہیں. بات بالکل غلط ہے. جی آغاز میں جو 1.25 سال پہلے کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی جہاد کی بات کی تھی ہم نے. جی بالکل. یہ یاد دہانی کی کانفرنس کو یوں تعبیر کرے کہ یہ دوسری کانفرنس یاد دہانی کے جہاد کے فتوے کی نہیں ہے. جی اور دوسری بات، اس کانفرنس کے بعد ہم نے قوم کو توجہ دلائی تھی، اس میں حکمرانوں نے توجہ نہیں دی. ان کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ فرض صرف قوم کا نہیں تمہارا بھی ہے. یہ اس 1.5 سال کے بعد جہاد کا فتویٰ نہیں دیا انہوں نے، فتویٰ تو ہمارے پہلے سے موجود ہے. جی اسی کانفرنس میں ہم نے جہاد کی بات نہیں کی تھی. بالکل کی. تو پھر اس کو یہ کہ کب یاد آیا، یہ کہاں سے نکال لیا؟ اچھا، اسی ضمن میں ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ علماء فتوے دیتے ہیں تو علماء پہلے خود جائے کہ ہم بھی پیچھے سے آئیں. یہ پیغام پاکستان میں ہم سے کیا معاہدہ کیا انہوں نے؟ جی جہاد آپ نہیں کریں گے، ہم کریں گے. جی یہی ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ آپ نہیں کریں گے، ہم دیں گے. جی فتویٰ ہم نے دے تو جہاد کے لیے اب آپ کو جانا چاہیے. اچھا جی. تو ہمارا ان کا معاہدہ ہے جی پیغام پاکستان میں جی کہ ہم جہاد کا فتویٰ دیں گے، جی جہاد آپ کریں گے. جی ہم نے فتویٰ دے دیا، اب کرو نا. ٹھیک ہے جی. یہ خلاف ورزی کر رہے اچھا ہیں. حضرت، آج مفتی ریاض صاحب کے میزبانی میں آپ کا جو پروگرام منعقد ہوا، اس میں تاجر حضرات جو راولپنڈی کی جو سرکردہ تنظیم ہے ان کے تاجر حضرات بھی آئے. اس میں آپ نے بھی گفتگو کی بائیکاٹ کے حوالے سے. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ یہ ویسے جو تم لوگوں نے جو نعرہ لگایا ہوا ہے اس کے فوائد کچھ نہیں ہیں. میں نے وہاں بھی بات کی ہے، فائدہ یا نقصان کی بات نہیں، غیرت کے اظہار کی بات ہے. یہ ہماری ملی غیرت کی بات ہے، قومی اہمیت کی. فائدہ ہو یا نہ ہو، جی لیکن ایک بار میری غیرت کا تقاضا یہ کہ میں فائدہ پہلے دیکھوں گا کہ میں یہ غیرت کا اظہار کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. یہ فائدہ اور نقصان کی بنیاد پر نہیں، ملی حمیت کی بنیاد پر اور اپنا موقف اور اپنی پوزیشن واضح رکھنے کے اعتبار سے. جی. حضرت، فلسطین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ عرب ممالک بھی ہے، دیگر عجم ممالک میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہے. فلسطین کے عوام کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا دیگر مسلم امت کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظریں جو ہے وہ پاکستان پر ہے. تو کیا پاکستان بھی اس ضمن میں اب تک جو پاکستان کا کردار ہے، تو کیا پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، حق ادا کیا ہے؟ پاکستان نے اپنا موقف تو قائم رکھا ہوا، وہ تو جو قائد اعظم وہی ہے ہمارا. ریاست کا عوام کا بھی وہی ہے، دینی حلقوں کا بھی وہی ہے، ریاست کا بھی وہی ہے. لیکن اس موقف کے جو تقاضے ہیں وہ ہمارے حکمران پورے نہیں کر رہے. ہم نے فتوے میں یہ یاد دلایا ہے کہ اس موقف کے تقاضے آپ کے ذمہ ہے. اس کی سفارتی جنگ بھی ہے، میڈیا کی جنگ بھی ہے، عالم اسلام کو اکٹھا کرنے کی جنگ بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل آپ وہاں ایٹمی حملہ کر رہے ہیں، لیکن جو تقاضے بتدریج آپ کے بنتے ہیں آپ ان کو پورا کریں. اور یہ بات درست ہے کہ دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے اور پاکستان جو موقف طے کرتا ہے، پاکستان کو اپنی حیثیت کا احساس کرنا چاہیے کہ دنیا جب ہماری بات سنتی ہے تو ہمیں بر وقت موقف دینا چاہیے. جی. اچھا حضرت، ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں یہ ذمہ داری تو اب حکمرانوں کی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں. حکمرانوں کا انتخاب اگر دیکھیں تو جمہوری ملک کے حکمرانوں کا انتخاب ہم نے کیا ہے. اب اگر حکمران اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو کیا اس کا وبال، یا یوں کہہ دیں کہ گناہگار اس کے ضمن میں ہم بھی، عوام بھی ہوگی؟ تکلف کرتے ہیں جب کہتے کہ ہم نے کیا ہے. اس تکلف کو چھوڑ دیں. چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ حضرت. اور آخر میں وہ 27 اپریل کو مینار پاکستان کے اندر جو کانفرنس ہونے جا رہے اس حوالے سے جو ہے وہ پیغام. دیکھیے اسی جماعتیں کام کر رہی ہیں. 26 کی ہڑتال کی اپیل جماعت اسلامی نے اور تاجروں نے کیا، ہم نے مکمل حمایت کا اعلان کیا. 27 مارچ کی اپیل حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملین مارچ کی ہے اور وہ بھی حمایت کر رہے ہیں. یہ ایک اچھی فضا بن رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ کھڑے ہیں،
ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مشترکہ اس فضا کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر جو قدم بھی اٹھاتا ہے ہمیں سارے کو ساتھ دینا چاہیے، اور ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ان سے ساتھ لینا چاہیے۔ اچھی فضا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔